شرکیہ بات کر کے مشرک بن جاتے ہیں، یعنی وہ مسلمان نہیں رہتے، تو آپ یقین کریں کہ وہ آپ کے کسی کام کے بھی نہیں رہتے، وہ بیکار ہیں۔ سیدھے لفظوں میں یہ ہے کہ جو اپنے دین کا نہیں ہے وہ آپ کا بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہم اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں اور مسلمانوں سے یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس ایمان کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو دوسروں کے پاس نہ ہو۔ خاص بات ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس اگر گھر مکان ہے تو ہم سے اچھے مکان اور گھر ان کے پاس ہیں۔ ہمارے پاس اگر کوئی دنیا کی دولت ہے تو ہم سے زیادہ ان کے پاس ہے۔ اگر ہمارے پاس کچھ تھوڑا بہت اقتدار ہے تو ہم سے زیادہ ان کے ہاتھوں میں ہے۔ ہمارے پاس اگر تھوڑی بہت تجارت ہے تو ہم سے زیادہ ان کے پاس ہے۔ دنیا کی تمام چیزیں ہم سے زیادہ غیروں کے پاس ہیں۔ ہمارے پاس جو چیز ان سے ممتاز کرنے والی ہے، ان سے الگ ہے اور زیادہ قیمتی ہے، جس کا ان کے پاس کوئی بدل نہیں ہے، وہ صرف ایمان ہے۔ اب اگر خدا نخواستہ ان کی کوشش سے اور اپنی حماقت سے ہم نے ایمان ہی ہاتھ سے دے دیا تو ہمارے پاس کیا رہ جائے گا؟ ہم تو نہ دنیا کے رہیں گے نہ آخرت کے رہیں گے۔ اس لیے بالکل اطمینان کریں، اطمینان کے ساتھ اپنے ایمان پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہنے کا پختہ ارادہ رکھیں۔ بے شک حالات خراب ہیں، بالکل صحیح ہے، ان حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے تو اپنے حالات کو ٹھیک کریں۔ جیسے میں نے ابھی کہا کہ ان سے انصاف چاہیے تو اپنے گھروں میں بھی تو انصاف کرو، اپنے گھروں میں بھی تو دین لاؤ۔ لیکن ان حالات سے ڈر کر ایمان کے بارے میں کچے ہونا، یہ ہماری سب سے بڑی بدبختی کی بات ہوگی۔ بھائی کس بات کا ڈر ہوگا؟ ایمان پہ اگر ہم جمے رہیں اور کوئی موقع ایسا آ جائے کہ یا تو جان جائے یا ایمان جائے، تو اب آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ جان دو چار دفعہ تو جانی نہیں ہے، وقت مقرر سے پہلے نہیں جانی ہے۔ جو مقررہ وقت ہے اسی میں تو موت آئے گی نا۔ ہمیں ہمارے وقت سے پہلے کوئی مار سکتا ہے؟ اچھا جب ہمارا وقت آ جائے گا تو کوئی ہمیں بچا سکتا ہے؟ نہیں بچا سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جان کا مسئلہ ہی نہیں، جان کا مسئلہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ایمان کے لیے اگر جان دینی پڑ جائے تو کوئی بات ہی نہیں، اس میں کہ جان تو دینی ہی تھی اور بڑھیا ہو گیا، ایمان کے لیے یہ بھی شہادت ہو گئی، کیا مشکل ہے؟ یعنی مرنا کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، مرنا تو پڑے گا چاہے ڈر ہو جانا تھا، اور اپنے مقررہ وقت پہ مرنا پڑے گا۔ موت کا وقت مقرر ہے، وہ دو بار نہیں آتا۔ مال کی بات ہے تو مسلمان کا عقیدہ ہے کہ جو اس کی تقدیر میں ہے وہ مل کے رہے گا، تو اس میں مال کا جھگڑا بھی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ اصل عقیدہ ہے، اصل نظریہ ہے دنیا کے اندر بھی، اور ہمارے پاس تو ایمان کا مسئلہ ہے، تو ایمان کے مقابلے میں دنیا کی کوئی چیز کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ مسلمانوں کو اپنے عمل سے بھی یہ ثابت کرنا ضروری ہے انشاءاللہ، اور اپنی زبانوں سے بھی یہ کہنا ہے کہ بھائی دیکھو ایمان پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ ہم سے یہ امید رکھتے ہو کہ ہم شرکیہ کوئی کام کریں یا شرکیہ الفاظ کہیں، یہ نہیں ہوگا، ہمیں اپنا ایمان عزیز ہے۔ ہاں یہ بات ہو سکتی ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ صاحب یہ مسلمان ہیں اور اپنے ایمان سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، تو پتہ نہیں ہندوستان کے ساتھ اس کا معاملہ کیسا ہوگا۔ تو بالکل بے فکر رہیں، ان کو بتا دیں آپ کہ جو آدمی جتنا اچھا مسلمان ہوگا اپنے وطن کے لیے بھی وہ اتنا ہی اچھا ہوگا، یہ پکی بات ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وطن سے ہمارا جو معاملہ ہے، وطن کے ساتھ جو ہماری کہہ دیجیے وفاداری کا نام وفاداری ہے یا وطن کے ساتھ محبت ہے، وہ ہماری کسی دوسرے کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ ہماری شریعت کے حقوق کے مطابق ہے۔ تو اگر ہم پکے مسلمان ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا ہماری محبت ہمارے وطن سے وفاداری میں، بلکہ زیادہ بہتر ہوگا جو آدمی زیادہ اچھا مسلمان ہوگا وہ ہندوستان کے لیے بھی زیادہ اچھا ہوگا۔ اس لیے ہمارے بھائیوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہم سے۔ ہاں یہ بات ہم صفائی سے کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں ایمان چھوڑنا بالکل منظور نہیں ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہم یہ فیصلہ کر کے بیٹھے ہیں، اللہ کے بھروسے پر میں کہتا ہوں یہ بات چھوٹا منہ بڑی بات نہ ہو جائے، ہم کمزور بندے ہیں، اللہ
अल्लाह आपसे माफ़ी मांगते हुए और अल्लाह आपके भरोसे पर आप पर भरोसा करते हुए एतमाद करते हुए अल्लाह हम ये बात यहाँ पर भी कहते हैं कि हमने ये तय किया है इंशाअल्लाह कि मुसलमान जिएंगे और मुसलमान मरेंगे इंशाअल्लाह। ये बस पैगाम है, इसको इस जलसे का पैगाम भी आप कह सकते हैं। अल्लाह ताला अपने फजल फरमाए और हमें, और सिर्फ हमें नहीं बल्कि हर मुसलमान को और हमारी नस्लों को भी इस अहद को अल्लाह पूरा करना आसान फरमाए। और अल्लाह ताला इस मदरसे के साथ अपनी खास रहमत का मामला फरमाए। जो बच्चे हाजिर हुए अल्लाह ताला उनको इल्म नाफ़े अता फरमाए और इस अजीम नेमत की सही तौर पर कदर करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह हमारे हज़रत वाला हज़रत उस्ताद को और हमारे तमाम बुजुर्गों को सेहत और आफियत के साथ उनका साया कायम रखे और उनकी दुआएँ हमारे हक़ में, हमारी दुआएँ हक़ में कबूल फरमाए। आमीन।